السلام علیکم۔ کیس علی میر بھائی، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کیس علی میر بھائی، زہرا کے اس کیس نے پاکستان کے سارے نظام کا الٹرا ساؤنڈ کر دیا ہے، میرے اپنے خیال کے مطابق سارے نظام کا، پولیس کے، جوڈیشری کے، سوشل میڈیا کے، تمام نظام کا اس کیس نے الٹرا ساؤنڈ بلکہ سی ٹی اسکین کیا ہے۔ سامنے نظر آ رہا ہے کس ڈپارٹمنٹ میں، کس اس میں کہاں خرابی ہے۔ تو اب کس پہلو پہ بات کریں؟ اس کیس نے تو پورے پاکستان کا نظام کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ تو ایک چیز میں یہاں آپ کو نوٹ کروں جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے، جو میں بیان تو کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن کیا کریں، اب مجبوری ہے، تکلیف ہوتی ہے انسان کو اندر رکھ کے۔ ہم تو مریض بن گئے ہمارے اس نظام کی وجہ سے۔ یقین کریں کہ علی میر بھائی، جب سے اس کیس کو سننا شروع کیا ہے میرا بی پی ہائی ہونے لگا ہے۔ یہ جو آپ خوشی کی خبریں دے رہے ہیں، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، خوشی کی خبریں مل جاتی ہیں۔ جو غلطیاں ہمارے نظام میں ہیں وہ ہمیں صاف نظر آتی ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ایک بندہ جس کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے وہ گلٹی ہے، ایک کیس میں وہ ملزم ہے، وہ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، پوری دنیا سمجھتی ہے، دنیا چیخ کے کہتی ہے یہ مجرم ہے، یہ اس نے جرم کیا ہے، یہ ملزم ہے، اس نے اغوا کیا ہے۔ اس اغواکار کے اپلیکیشن کو عدالت ایکسپٹ کرتی ہے کہ میں بچی سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے جس بچی کو اغوا کیا تھا اس بچی کو دوبارہ میں مل کے اپنے اثرات اس کے ذہن پہ ڈالنا چاہتا ہوں، تو عدالت اس درخواست کو قابل سماعت سمجھ کے رکھ لیتی ہے۔ کیا جج کے ثوابدید اختیار میں اتنا نہیں ہے وہ یہ کہے کہ بھائی آپ ملزم ہیں، آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے، آپ درخواست دے ہی نہیں سکتے بچی سے ملنے کا جب تک فیصلہ نہ ہو کہ آپ کا نکاح درست ہے، بچی مائنر نہیں ہے۔ عدالتیں چیخ کے کہہ رہی ہیں بچی مائنر ہے۔ کیا یہ خود جج اپنی عدالت کی توہین کا مرتکب نہیں ہو رہا ہے ایسی درخواستیں قابل سماعت سمجھ کے؟ کیا عدالت پولیس کو، ایک جج، وہ بھی عدالت پہ بیٹھا ہوا جج تھا جس نے آئی جی کو بلایا تھا، تو میرے خیال میں تو پاکستان میں یہ جو جج چینج ہو جائے تو اس کے حساب سے جج کے اپنے خیالات کے مطابق قانون بنتا ہوگا۔ جج جو فیصلہ دے دے، وہ جو سوچتا ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق، وہ تو قانون کے مطابق فیصلہ ہوا ہی نہیں، وہ تو جج کی سوچ کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ اگر قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا، آج تک کسی جج نے آئی جی کو بلا کے پوچھنے کی ہمت کی ہے جس نے آتے ہی کہا تھا یہ کیس ختم ہو گیا ہے؟ اور جو نیا آئی او جو آ گیا ہے عدالت کے سامنے عدالت کی توہین کر رہا ہے، کیا جج کے پاس ثوابدید اتنے اختیارات نہیں ہے کہ وہ اس آئی او کو کٹہرے پہ لا کے کھڑا کرے؟ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی، ایک ملزم جس کو عدالت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے ٹھیک ٹھاک سپورٹ حاصل ہونے کی وجہ سے اب تک 6 مہینے ہو گئے بچی کا MLO نہیں ہو رہا، عدالت کی طرف سے ہونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس نظام کا مجھے سمجھ نہیں آ گیا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے کیس علی میر بھائی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب جا کے بچی کے والدین کو ملنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جب بچی کو 11 رکنی میڈیکل بورڈ نے ڈکلیئر کیا تھا بچی مائنر ہے، کیا اس وقت حکومت پاکستان نے بچی کو اغواکاروں سے اٹھا کے سیف مقام پہ رکھا تھا؟ اس کے بعد 2 مہینے بچی ان کے پاس رہی ہے۔ مائنر ڈکلیئر ہونے کے بعد میں اب کون سی غلطیاں ان کی گنواؤں؟ عدالت کہتی ہے بچی مائنر ہے، ایک شو ہوتا ہے، شو میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں مائنر نہیں ہے، کیا توہین عدالت نہیں ہے؟ کیا ان کے خلاف عدالت کو خود ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو وکیل بن کے عدالت میں آ کے
عدالت کے ساتھ جو مذاق کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی کاپی نہیں ملی کیس کی، 10 دن بعد آ کے کہتا ہے وکیل ہمیں کاپی نہیں ملی۔ کیا یہ عدالت کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا جج کو ان چیزوں کا ججمنٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا جج کو ان چیزوں پہ ریئیکشن نہیں دینا چاہیے؟ جو یہ لوگ اختیار کر رہے ہیں، 2 نمبریاں اس کے ساتھ عدالت کے ساتھ کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ معزز عدلیہ کردار سے ہوتی ہے، فیصلوں سے ہوتی ہے۔ وہ جو آپ نے ایک قصہ سنایا تھا کسی زمانے میں، ایک انگریز کے زمانے میں کوئی، میرے خیال میں ایک ان پڑھ آدمی جا کے جج بنا تھا، اس نے پہلا فیصلہ یہ دیا تھا، ایک چور کے وکیل کو چور کے ساتھ جب وہ بات ہو رہی تھی اس میں کورٹ میں، تو پوچھا گیا کہ بھائی یہ کون ہے؟ تو اس نے چوری کی ہے، چور ہے یہ۔ تو جب چور کے فیور میں جو وکیل تھا اس نے آرگومنٹس دیا کہ بھائی یہ چور نہیں ہے، تو جج نے کھڑے کھڑے فیصلہ سنایا کہ بھائی چلو لے جاؤ ان دونوں کو، صبح لے جا کے پھانسی پہ چڑھا دو۔ تو دوسرے وکیل صاحب نے کہا جج صاحب یہ تو وکیل ہے۔ کس کے وکیل ہے؟ چور کے۔ تو ٹھیک ہے نا، چور کا ساتھی ہے یہ، چور کی فیور کر رہا ہے، اس کو بھی لٹکا دو۔ کاش کوئی ایسا قانون ہمارے ملک میں ہوتا، کوئی جرات نہ کرتا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے قانون کی دھجیاں اڑانے کی، اور کوئی کالا کوٹ پہن کے عدالت کے سامنے عدالت کو گمراہ کرنے کی اور عدالت کو ماموں بنانے کی کوئی کوشش نہ کرتا۔ یہ لوگ تو سب سمجھ آتا ہے، میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت کو کتنا بیوقوف بناتے ہیں، اور ہماری عدالت بیوقوف بنتی جا رہی ہے۔ وہ ہمت ہے جو ایک پورے ملک کے نظام کو ٹھیک کرے جو خود ٹھیک نہیں ہے۔ کیا اسی مذاق میں ہم چل رہے ہیں اب تک؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسی مذاق میں ہم چل رہے ہیں، اسی مذاق میں ہمارا ملک چل رہا ہے۔ حکومت پاکستان اغوا کاروں اور لٹیروں اور چوروں کو پولیس پروٹیکشن دے، پولیس پارٹی بنے۔ ایک بات وہ میں نے سنا تھا، آپ کے بھی لوگ میں سنا تھا یا کسی اور کے، وہ کسی ٹی وی کے اینکر کو آپ لوگوں نے بلایا تھا، کیا پتہ نہیں، اس کا نام بھی مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہمیں کھل کے کرٹیسائز کرنی ہے، یہ مصلحت پسندانہ جو ہم چھپا کے کرتے ہیں، وہ جو جس نے بچی سے ملاقات کرنے نہیں دیا تھا ماں باپ کا، وہ بھی اس میں شامل تھا، وہ بھی اس میں شامل تھا۔ اس کے فرائض میں یہ نہیں تھا کہ وہ انسان نہیں تھا؟ کیا اس کے پاس انسانیت کا وہ نہیں ہے؟ وہ یہ جو ابھی اتنا سارا حساب کتاب چل رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں۔ پولیس والے اب وہاں بیٹھے ہیں، تو وہ پولیس والے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اچھا برا وہ کرے، جو مرضی کرے۔ یا یہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، یہ ہمارے خادم ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ہماری حفاظت کے لیے ہیں۔ ایک مظلوم باپ، ایک مظلوم شہری، ایک عام انسان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو کراچی پولیس کو، انشاءاللہ اللہ کرے ان کو کوئی سبق مل جائے کہیں سے، ہماری دعا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیس علی میر بھائی، جوں جوں یہ کیس آگے بڑھتا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ ظہیر اور شبیر مہرے ہیں، مہرے۔ ان لوگوں کو جا کے یہ لوگ مار بھی دیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے جی، اگر ان کے پیٹھ پیچھے جو لوگ بیٹھ کے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان تک ہاتھ پہنچنے کی اگر وہ آ جائے نوبت، تو پھر یہ ان دونوں کو مار بھی دیں گے، کیس ختم کریں گے۔ اور یہ دھیمی آواز میں آوازیں کہیں کہیں سے نکلتی ہیں۔ یہ اوکاڑا والے، وڈیرے، انہوں نے ان اوکاڑا میں ایک ہفتہ رکھا ہے ان لوگوں کو ادھر، ان کو کیوں نہیں سامنے لاتی ہے پولیس؟ اس کیس کا تو بیڑا غرق کیا ہے سندھ پولیس نے، اس کا تو ان لوگوں نے انویسٹیگیشن کیا ہی نہیں ہے شروع سے۔ کیا عدالت کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے اس کا انویسٹیگیشن پولیس نہیں کر رہی ہے؟ کیا عدالت پولیس کو تنبیہ نہیں کر سکتی کہ بھائی آپ اس کا انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتے؟ آپ انویسٹیگیشن کریں تب اس کیس کو آگے چلائیں گے۔ اور وہ جو مانسرا میں جس وکیل نے رکھا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ آپ کے اس میں شامل ہیں کیس میں؟ نہیں ہے۔ جن لوگوں کے خلاف ناقابل وارنٹ سندھ عدالت جاری کرتی ہے، وہ پنجاب میں بیٹھ کے مزے سے سوشل میڈیا پہ مسخرے اڑاتے ہیں۔ کیا کراچی پاکستان اور پنجاب، سندھ پاکستان اور پنجاب انڈیا ہے، یا پنجاب انڈیا اور سندھ یا پنجاب پاکستان اور سندھ انڈیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے پاکستان کے اس نظام کا۔
یہ لوگ تو ابھی سندھ اور پنجاب میں بھی لڑائی کرانے کے پروگرام میں ہیں. ایسا لگتا ہے، ہم یہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ سندھ پولیس لاہور جا کے جیسے پاکستان سے انڈیا میں جا کے لانے کا کوئی وہ ہوتا ہے، اتنا مشکل لگتا ہے. بہت غیرت آتی ہے پولیس والوں کو. ایک آئی جی کو چینج کیا ہے. معصوم بچی 2 مہینے تک اغواکاروں کے ہاتھوں میں رہی اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کتنا ظلم ہوا ہوگا، اتنا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ ابھی تک اس ٹروما سے نہیں نکلی وہ بچی. اللہ کرے یہ نظام ٹھیک ہو جائے، اللہ کرے یہ نظام ٹھیک ہو جائے. کہ سلیم میر بھائی آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے، جو جتنے بھی صحافی ہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو ہمت دے، آپ سب کو کامیابی دے. ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا اللہ قبول فرمائے. ہم گناہگار لوگ ہیں، پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں مولا ہماری دعائیں قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو ہمت دے کہ اس کیس کو انجام تک پہنچائے.